سے تڑپا تیرا سب پاکلا تیرا سب پاکلا امام حسین اور آپ سے رحمت والے عطا کیا آپ سے رکھتے ہیں امید کرم آپ سے رکھتے ہیں امید کرم رنج کے مبتلا امام حسین رنج کے مبتلا امام حسین درود پاک اللہم صلی علی سیدنا قریبنا عزیزنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حاضرین بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ مر جاتے ہیں بے شک آدمی کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہو رہا ہے اور کیڑے مکوڑوں کی طرح مسئلہ بھی جا رہا ہے آدمی ہر روز پیدا ہو رہا ہے لیکن اسی آدمی کی ہدایت کے لیے اور آدمیت کی رہنمائی کے لیے ان میں کبھی کبھی کوئی انسان بھی پیدا ہو جاتا ہے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی میری بات کو بغور سماعت فرمائیے تبھی پلے پڑے گی انہی آدمیوں کی ہدایت کے لیے کبھی کبھی ان میں کوئی انسان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمیت کی نہج بدل دیتا ہے آدمیت کی سوچ کی انداز بدل دیتا ہے آدمیت کے افکار کے ڈھنگ بدل دیتا ہے آدمیت کی الجھی ہوئی زلف کو سوار کیا کرتا ہے اور وہ انسان پھر آدمیت کو پستی کے گہروں سے نکال کر عروج و ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے ایسی ہستیاں بہت کم اور شاذ و نادر پیدا ہوتی ہیں اور خدا کی مقرب ہستیاں عبقری شخصیتیں تنہائیوں میں نارہائے نیم شبی کے ذریعے پروردگار عالم سے یہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم
ان آدمیوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان آدمیوں کی رہنمائی کے لیے ان میں کبھی کبھی کوئی انسان ہی پیدا کر دیا جائے۔ اللہ، یہ میں دعا کسی معمولی ہستی کی نہیں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی بارگاہ میں۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا سلطان العارفین، رئیس المتقین حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر تنہائیوں میں خدا بند قدوس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم آدمیوں کی رشد و ہدایت کے لیے کبھی کبھی ان میں کوئی انسان بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ان آدمیوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے انسانوں کے وجود کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پروردگار عالم ایسے انسان کو پیدا کر دیتا ہے کہ جو انسان لوگوں کی فکروں کو بدل دیتا ہے، لوگوں کو ایک نئی تاریخ دیتا ہے، لوگوں کے نہج کو بدل دیتا ہے، لوگوں کے سوچ اور وچار کے طریقوں کو بدل دیتا ہے، وہ لوگوں کو عرفان کی نئے راستے عطا کرتا ہے، وہ انسان خدا تک پہنچانے کے لیے نئے طریقے فراہم کرتا ہے، اور اس طرح آدمیوں کے اندر جو کمیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان برائیوں اور کمیوں کو دور دیکھ کر، دور ہٹا کر ان لوگوں کو رائے حق پر گامزن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی پاک ہستیوں میں سے، انہی انسانوں میں سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے انسان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کو رسول کا لفظ جگر، حضرت فاطمہ کا نور نظر، حضرت علی شیر خدا کا دلبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے زمانہ جانتا ہے۔ وہ امام علی مقام تھے، وہ یقیناً ایسے ہی انسان تھے کہ جو صرف ایک تاریخی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ وہ تاریخ گر تھے، ان سے ایک تاریخ پڑھ رہی تھی، آپ کے دامن میں ایک نئی تاریخ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو صحیح معنی میں نماز پڑھنا سکھایا، انہوں نے لوگوں کو قرآن پاک دیا، انہوں نے لوگوں کو شریعت دی، انہوں نے لوگوں کو طریقت دی، انہوں نے لوگوں کو معرفت دی، انہوں نے لوگوں کو حقیقت دی، انہوں نے اسلام کی کھوکھلی جڑوں کو اپنے خون جگر سے سینچ کر اسلام کو اس قدر پائیدار بنا دیا، اس قدر مضبوط کھڑا کر دیا کہ قیامت تک اس کی جڑوں کو اب کوئی اگر کو کھیلنا بھی چاہے تو اکھاڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست زندہ کرامت بے شک۔ اور جو میں نے اپنی تقریر میں جس بات کو رکھا تھا اسی بات کی طرف ملت کے ایک دانشور اپنے انداز میں اسی بات کو کہنا چاہتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یہ امام علی مقام جس خانوادے کے چشم و چراغ تھے، یہ کوئی معمولی خانوادہ نہیں تھا،